تعلق ہے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ یہ جماعت خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ انجام آثم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی نہیں ہوگا جب تک اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کیا تم نے کچھ کم زور لگایا؟ پس اگر یہ انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ تو یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنی جماعت کے بارے میں ارشاد۔ اور ضمن میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ خود کاشتہ پودے کا الزام جو ہے یہ ایک دوسرے پر بھی لگاتے رہے پہلے سے۔ شورش کاشمیری صاحب نے چٹان 15 اکتوبر 1962 میں بریلیوں کے بارے میں یہی کچھ لکھا، اور پھر اس کے جواب میں ایڈیٹر طوفان ملتان نے بھی اہل حدیثوں کو انگریز کا خود کاشتہ پودا قرار دیا۔ لیکن جس تحریر کا یہ حوالہ دیتے ہیں اس تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے خاندان کا ذکر فرمایا، اور یہ خاندان سکھوں کی وجہ سے سال ہر سال بے وطن رہا، اور پھر انگریزی حکومت کے زمانے میں امن کی حالت میں یہ واپس قادیان میں آیا، اور یہ وہ احسان ہے جس احسان کو یاد کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ اور یہ بات تاریخی طور پر تمام احباب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ تب کی باتیں ہیں جب کہ ابھی جماعت احمدیہ کا قیام ہوا ہی نہیں تھا، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس خاندان کے اندر سنی اور اہل حدیث لوگ شامل تھے، ابھی جماعت کا قیام ہی نہیں ہوا تھا۔ رہ گئی بات یہ، اس سوال کا ایک دوسرا پہلو یہ لیا جاتا ہے کہ جی حضرت مرزا صاحب نے انگریز کی تعریف کی ہے اور خوشامد کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بہت غلط الفاظ اس بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس بات کو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے عیسائی مذہب اور انگریزی حکومت کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے، اور جہاں تک پادریوں کا تعلق ہے، عیسائیت کا سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عظیم الشان جنگ لڑی ہے اور ان کے چھکے چھڑوائے اور ایسی شکست فاش دی ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اس دور کے علماء ہی نہیں بلکہ آج کل کے علماء باوجود اس کے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ہیں، اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ عیسائیوں کے مقابل پر، پادریوں کے مقابل پر ایک ہی مرد میدان تھا اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ بالکل۔ اب اگلی بات جو ہے میں یہ صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریزی حکومت کی تعریف کیوں کی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وجہ یہ ہے، ابھی میں حوالہ جات سے بھی ایک دو حوالہ جات سے عرض کروں گا کہ سکھوں کے ظالمانہ دور کے بعد انگریزی حکومت نے مذہبی آزادی دی، مذہبی تبلیغ کی آزادی دی، امن و امان کا اور انصاف کا دورہ ہوا۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریزوں کی حکومت کی تعریف فرمائی ہے۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ پس اے نادانوں، میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامد نہیں کرتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلواریں چلاتی ہے، قرآن شریف کی روح سے جنگ مذہبی کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی۔ اب سکھوں کے دور میں کیا ہوتا؟ اب ہم تاریخ کی طرف چلتے ہیں کہ انگریز جب آیا ہے تو اس سے پہلے سکھوں کا دور تھا۔ سکھوں کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس کی تفاصیل بڑی دردناک ہیں اور آپ مختلف پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ مسجدوں کو اسپل بنایا انہوں نے، اذان دینا جرم قرار دیا، عمارتوں کو اکھیڑ دیا گیا، مسجدوں میں شرابیں پی جاتی رہیں، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ مسجد وزیر خان لاہور میں اس کے مینار پہ ایک طوائف کو لے کے چلا گیا اور سارا دن عیش و عشرت میں وہ مصروف رہا وہاں پہ۔ تو یہ مسجدوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جو بربادی ہوئی ہے اس کی تفصیل مختلف بکس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بک میرے سامنے ہے، بک آف ریڈنگز آن دا ہسٹری آف دا پنجاب، جو اکرم علی ملک صاحب نے لکھی ہے، اور یہ پنجاب یونیورسٹی نے آفیشلی شائع کی ہے لاہور سے۔ اب ہم تاریخی طور پہ آ جاتے ہیں 1857 کے اوپر جو جنگ ہوئی ہے۔ ہر طبقہ کے علماء نے، خواہ وہ دیوبندی تھے، خواہ وہ بریلوی تھے، خواہ وہ اہل حدیث تھے، خواہ وہ مسلم مشاہیر تھے، سیاسی لیڈرز تھے، ان میں سے ہر ایک نے اس وقت اس جنگ کو غدر کہا ہے، اور اس مفسدہ میں شامل ہونے والوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ان میں سے دو تین میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں
کہ وہ سخت گناہگار تھے، بد کردار تھے، باغی تھے. پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہڑبونگ جاہلوں کا، بھیڑ مفسدوں کا، اور جھمگٹا تھا بیوقوفوں کا، وغیرہ وغیرہ. تو انگریزوں سے جہاد کی ممانعت میں صرف ہندوستان کے علماء ہی نہیں بلکہ مکہ اور مدینہ کے حنفی، شافی اور مالکی مسلک کے جو مفتیان ہیں انہوں نے بھی اس کی تائید میں اپنے فتوے جاری کیے ہیں. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ باغیوں سے لڑتے پھرے. اور شیخ الکل اہل حدیث جناب مولوی سید نذیر حسین صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اور ان کے متعلقین نے انگریزوں کی جان بچائی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ان کو انعام دیا گیا ہے. انگریزی حکومت نے ان کو انعام دیا. تو یعنی اتنی تفاصیل ہیں 1857 کی کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا ہے اس کے بعد بھی. اب